خوش آمدید۔ میں نے آج کچھ آخر الزماں کے حوالے سے گفتگو یوں شروع کی کہ موجودہ دنیا کے حالات پر بیان کردہ پیشگوئیاں کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں اور انہیں اہل سیاست یا وہ لوگ جو عالمی تناظر پہ ابھرتے منظر ناموں پر مغربی دنیا میں بیٹھ کر تمام معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ سینکڑوں کتابیں اور مقالات گزرے چند سالوں میں افغانستان، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں جاری جنگوں کے تناظر میں وہ لکھی گئیں اور مذہبی عقائد سے ان کو جوڑا گیا۔ بھارت کی تمام تر سیاست ہی مذہب پہ تکیہ کر چکی ہے اور موجودہ بحرانوں کے بعد ابھرتی نئی دنیا میں بائیں بازو کی نہیں بلکہ دائیں بازو کی انتہا پسندی مزید زور پکڑے گی، جس کا ایک مظاہرہ امریکہ میں زیادہ سیاہ فام شہریوں کی بیماری کے بعد ہمارے سامنے آیا۔ انسان ایک عجب تخلیق ہے اللہ کی، اپنے خیالات کو حقیقت بناتا چلا جاتا ہے اور حقیقت کو خیالات۔ حالانکہ سچ صرف یہ ہے کہ مستقبل ایک خیال ہے اور ماضی ایک یاد ہے اور صرف حال ہی حقیقت ہے۔ انسان ماضی کو مستقبل اور حال کو ماضی میں جا کر جب سوچنا شروع کر دیتا ہے تو گویا وہ بہت غور و فکر سے ترتیب دیے گئے ایک اپنے ضابطۂ حیات، اپنے تمام مقاصد کو خود ہی بے مقصد بنا دیتا ہے اور اس طرح تمام زندگی، اس کے پلانز، اس کی منصوبہ بندیاں، علم و عمل اور خیال و حقیقت یہ بحث میں کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا کروں کہ نہ کروں، گناہ تو نہیں ملے گا، لوگ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، اگلے ہفتے سے ایسا نہیں کروں گا، بعد میں دیکھتا ہوں، چند روز کچھ گڑبڑ کر لیتا ہوں، پھر ٹھیک ہو جا۔ یہ بحث چلتی رہتی ہے اور اسی میں زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ انسان صرف حال میں ہی زندہ ہے، مستقبل تخیل اور تصور کے پردوں میں کہیں چھپا ہے اور ماضی یادوں کے حجاب میں، اور یہی پردے جو ہیں یہ انسان کو، یہ پردے، یہ حجاب انسان کو ہر وقت بے چین رکھتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ کبھی اپنا ہاتھوں کی لکیریں کسی کو دکھاتا ہے، کبھی وہ ٹیرو کارڈز، کبھی زائچے بنواتا ہے، اور یہ بھی اس کی خواہش ہے کہ زندگی میں جن خوبصورت رستوں سے وہ گزر کے آ گیا وہاں سے وہ پھر گزرے، لیکن یہ سب کچھ اس کے بس میں نہیں ہے اور اسے یہ سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے کہ ایک بدحال حال میں، یعنی بدحالی ہو اگر حال میں، تو ایک خوشحال مستقبل کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مستقبل کی تو صفت ہی یہ ہے کہ وہ حال کا محتاج نہیں، وہ اپنا حوالہ، اپنی ترکیب خود ہے۔ یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ جب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا تو بہت برا حال ہے، آگے جا کے پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ مستقبل کا اپنا الگ حوالہ ہے، اپنی ترکیب مستقبل کی خود ہے۔ غریبوں کے لیے دولت، بیماروں کے لیے شفا، یقین کو وسوسہ، وسوسے کو یقین، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ مستقبل کی مرضی ہے اور یہی خدا کی مرضی ہے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے۔ بار بار حکم ہے، حکم، یہ ذہن میں رکھیے گا، حکم ہے کہ مایوس نہیں ہونا، اور بڑا سخت حکم ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت ہی نہیں۔ خدا کی رحمت پر کامل بھروسے کا حکم ہے، اور ایک سادہ سی بات یہ ہے کہ رحمت ہمیشہ ہونے والی ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے، اور جب نازل ہو جاتی ہے تو انسان اسے پھر اس کے بعد اپنی قابلیت، اپنی محنت، یہ میری عقل کی وجہ سے ہوا، یہ میری محنت کا پھل ہے، یہ کہتا ہے، اور اس کی جبلت ہے انسان کی کہ اللہ کو تبھی یاد کرتا ہے جب کشتی ہچکولے کھاری ہوتی ہے، جب کنارے پہ جا لگتی ہے تو پھر اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ہمیں سے بہت کم لوگ ہیں ایسے جو اپنے حاصل کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں۔ نہ صرف
مستقبل سے مایوسی سے منع فرمایا گیا، بلکہ ماضی کے اعمال یا غلطیاں بھی جب یاد آئیں تو خود کو کوسنے کے بجائے صرف سر ندامت سے جھکا لیا جائے تو کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ گناہ کے لیے ہی تو مغفرت ہے، توبہ ہے، لیکن توبہ کی قبولیت کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو اور اس طرح کے گناہ کی یاد بھی ختم ہو جائے۔ یعنی جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حال ہے، یہ لمحہ موجود حال، اس کے عمل سے ہم اپنے ماضی کے اعمال کو بھی بدل سکتے ہیں توبہ استغفار کر کے۔ ماضی کفر تھا تو کلمہ پڑھ کے حال مومن ہو گیا، اور جب حال بدل گیا تو ماضی ہی تبدیل ہو گیا۔ کس قدر آسان سی بات ہے کہ انسان رستہ بھٹک جائے، ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہے، راہوں کے پیچ و خم میں کہیں گم ہو جائے، رستہ بھٹک جائے، ادھر ادھر نکل جائے جنگلوں میں، کہیں اور دائیں بائیں، اور پھر ایک چھوٹا سا سیدھا رستہ اسے نظر آئے اور وہ منزل پہ پہنچ جائے، تو اس کے سفر کی تمام مشکلیں اس کی کامیابی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر وہ بات کس طرح کرتا ہے دوسرے سے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرح آسانی سے نہیں، بڑی مشکلوں، بڑی ریاضتوں، بڑی کوششوں کے بعد یہاں منزل تک پہنچا ہوں، یہ کہتا ہے دوسروں سے۔ گویا حال میں یہ جو لمحہ موجود میں، پریزنٹ ٹینس میں، ہمارے خیال کا جو چراغ ہے وہ ماضی کے اندھیروں کو بھی ختم کرتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی نئی روشنیاں جلاتا ہے، نئی شمع جلاتا ہے۔ گویا ہمارا اس وقت کا خیال جو میں اس وقت سوچ رہا ہوں یا آپ سوچ رہے ہیں، وہی ماضی اور مستقبل پہ حاوی آ سکتا ہے، اور ہم اپنے ماضی اور مستقبل کو صرف اپنے اس وقت کے خیال میں ہی سوچ سکتے ہیں۔ کس قدر عام ہے یہ خیال؟ کبھی ہمیں گزرے دنوں کا عکس دکھاتا ہے، کبھی مستقبل کا خواب، اور یہ جو خیال ہے اگر کسی طرح یہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میرا خیال ہے اس وقت، کسی طرح اس کی اصلاح ہو جائے تو گویا تمام ماضی، حال اور مستقبل سب درست ہو جائے گا، تمام زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ زندگی ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، باقی سب حوالے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ آخری لمحہ، آخری سانس یہ فیصلہ کرے گا کہ زندگی کیا تھی، انعام تھی یا سزا، کامیاب یا ناکام، نوازش یا آزمائش۔ حال بظاہر صرف ایک لمحہ ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو لمحہ موجود ہے، یہ ایک نقطہ ہے۔ لامحدود ماضی، طویل لامحدود اور بے پناہ مستقبل کے درمیان ایک سنگم، ایک نقطہ، ایک لمحہ میرے حال کو ماضی اور میرے مستقبل کو حال بنا رہا ہے، گھڑی کی ہر دم ہلتی سوئی کے ساتھ یا دل کی چلتی دھڑکن کے ساتھ۔ یہی لمحہ ہمارے فکر و عمل کی حد ہے، یہ سراپا راز لمحہ ہے، ایک لمحہ، یہ پھیل کر صدیوں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کو مکان سے لامکان تک لے جا سکتا ہے، ایک لمحہ۔ صاحب حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہوتے، کوئی جدا نہیں ہوتے، وہ ہم جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی دنیا میں ہی انسانوں کی طرح رہتے ہیں۔ ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ زندگی کی آخری منزل۔ تو کہا کہ اگر یہی آخری منزل ہے تو میں کون سی منزل میں ہوں؟ کیوں نہ جا کے آخری منزل کو ہی دیکھوں؟ پھر وہ اپنا تخت چھوڑ کے جنگلوں کی طرف راز پانی نکل گیا۔ ایک صاحب حال، ان کی ملاقات مولانا روم سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ مولانا یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا کہ آپ نہیں جانتے۔ صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا تو مولانا بولے کہ یہ کیا علم ہے؟ تو صاحب حال نے جواب دیا کہ یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات تھی۔ صاحب حال کو آپ سپرمین بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب وجدان اور مشاہدہ ہوتے ہیں۔ انہیں غور سے دیکھیں تو ان کی فطرت میں آپ کو وفا
اور استقامت دو بنیادی خوبیاں نظر آئیں گی۔ کوئی بھی انسان اگر صاحب علم نہ بھی ہو تو وہ صاحب حال ضرور بن سکتا ہے اپنے عمل کی استقامت کی وجہ سے، لیکن پھر اس کا صاحب حال بن جانے کے بعد صاحب علم ہونا پہلا قدم ہوتا ہے۔ مثلا ایک مصور، ایک آرٹسٹ، آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھاتا ہوں، بڑی خوبصورت پینٹنگز، تصویریں وہ بناتا ہے، زبردست پینٹنگز، اس کی مختلف مناظر، مختلف لوگوں کی تصاویر بناتا ہے، بڑی مہنگی اس کی پینٹنگز بکتی ہیں، لیکن ایک روز اچانک خود بخود اس کا جو برش ہے وہ کینوس پر آیات قرآنی کی خطاطی کے شپارے تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآنی آیات میں پھر وہ مصور، وہ آرٹسٹ اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ اس کا باطن روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو آرٹسٹ تھا، اعتراض شروع کرتے ہیں، یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے، یہ کچھ اور تھا، سب لوگ اس کا خوب تمسخر اڑاتے ہیں، یہ معمول ہے۔ لیکن وہ سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو ہونا تھا بس وہ ہو گیا، کرنے والے نے کر دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے، اندھیروں میں روشنی جلا دیتا ہے، اور صاحب استقامت کو صاحب حال بنا دیتا ہے۔ سارے جتنے لوگ ہیں ان سب کے فتوے اس شخص کے خلاف بھی لگ جائیں تب بھی حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہی ہوگی۔ لوگ اعمال کو دیکھتے رہتے ہیں، اعمال صرف نتائج ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، اصل کام تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، نیت کرنی پڑتی ہے، عمل اس کے بعد خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور عقیدہ اندھا یعنی بلائنڈ فیتھ بڑا گناہ ہے، بڑی غلط بات ہے۔ اسے سچ کے ترازو پہ تولیں تو پھر وہ ایمان بنتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر تکلیف، آزمائش، مشکلات نہ ہوں تو دنیا میں اچھی زندگی ممکن نہیں۔ یہ بات بڑی عجب سی لگے گی آپ کو، لیکن وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں قدرت ایک مشکل زندگی دیتی ہے، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا کر کے، اور پھر کامیاب بندے، اللہ کے کامیاب بندے بن کے تمام امتحانوں سے وہ گزرتے ہیں۔ وہ جنہیں ہم مشکلیں یا مصیبتیں سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے سرخرو کرے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔